سب مل کر محمد کے ساتھ بلند آواز سے دل سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ درود جمعہ پڑھیں۔ اللہم صلی صلی وسلم وبارک علی سیدنا علی سیدنا مولانا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب عالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ جماعت الاولیٰ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جماعت الآخر یا جماعت الاخری، پھر اس کے بعد رجب، شعبان اور رمضان، اس طرح سے ایک سلسلہ وار برکت والے مہینوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ویسے سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ان مہینوں کے نام کیوں رکھے گئے اور کیسے رکھے گئے؟ تو جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تھے اس وقت جو موسم تھا اس اعتبار سے ان کا نام دیا گیا ہے، عربی نام۔ میں قمری مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ مہینے شمسی ہوتے ہیں، جیسے کہ انگلش کیلنڈر کے جو مہینے ہیں وہ شمسی مہینے ہیں، وہ سورج کی گردش کے حساب سے ترتیب دیے جاتے ہیں، جس میں 365 دن مانے جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہر مہینہ یکساں نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسلامی جو قمری مہینے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی مہینہ 29 کا، کوئی 30 کا۔ تو یہی حال انگلش مہینوں کا بھی ہے، کوئی 30 کا اور کوئی 31 کا اور کوئی 28 کا اور کبھی بھی وہ 29 کا۔ تو صرف ہم پر اعتراض کیوں کیا؟ وہاں بھی تو یہی بات ہے۔ یہ بات کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے۔ اگر ان مہینوں کا اگر دیکھا جائے معاملہ تو اس کا کوئی اسلامی اور غیر اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہاں چونکہ قمری مہینوں سے ہماری عبادات کا، ہمارے ماہ رمضان اور دیگر مہینوں کا تعلق ہے، اس لیے ہم اس کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی قمری مہینے کے حساب سے چلتے ہیں۔ چیتر، ویشاکھ، بیشا، آشاڑھ، یہ سب قمری مہینے ہیں، چاند ہی کے حساب سے چلتے ہیں۔ کبھی ماس ادھک کا ہوتا ہے، کبھی مائنس کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہر ایک جگہ پر ہے نا، صرف مسلمانوں کے تو نہیں۔ انگریزوں نے جو شمسی حساب سے کیلنڈر کو ڈیوائز کیا، اس کو بنایا، تو فیبروری کو لیپ ایئر کبھی رکھا، تو اس کے پیچھے بھی وہ جو لیس ہوتے تھے دن، اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک دن 29 4 سالوں کے بعد لیپ ایئر جس کو بولتے ہیں، اس کو 1 پلس کر کے اس کو 365 کو، اور وہ جو آورس ہیں اس کا پورا کیلکولیشن ہے، اس کو اگر آپ گوگل ہی کر لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ یہ زمانے کی گردشوں کے حساب سے یہ چلتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین کی ہی آیت ہے جو اکثر مسلمان پڑھتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو وہ حافظ نبی ہو تب بھی سورہ یاسین یاد ہوتی ہے۔ اس میں یہ آیت ہے جس میں سورج اور چاند کی گردش کا ذکر ہے، اور یہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی یہ سب ایک دائرے میں پیر رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں، یہ گردش کر رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن نے کیا، اور اسی پر یہ زمانے کی گردشوں کا کیلکولیشن ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بھی کنفیوژن ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں کلیئر ہو جائے۔ تو اسلامی مہینے جن کو ہم کہتے ہیں ان کے نام جس وقت رکھے گئے، اس وقت جس موسم میں جو مہینہ آتا اس اعتبار سے اس کا نام عربی میں رکھا جاتا۔ جیسے ربیع الاول، ربیع کے ایک معنی جو ہے بہار کے ہوتے ہیں، بہاروں کا موسم ہوتا ہے، اسپرنگ آتا ہے انگریزی میں کہا جائے تو پہلی بہار کا مہینہ ربیع الاول یعنی پہلی بہار،
ربیع الاخر یعنی اس کے بعد دوسری بہار. تو جب بہار کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت بہاروں کا موسم جب شروع ہوا اس وقت جو مہینہ پڑا اس کو ربیع الاول کہا گیا. تو ربیع الاخر دوسرا. جمادی الاولیٰ اصل میں جمادی الاولیٰ ہے. اصل صحیح عربی کے حساب سے اگر اس کو پڑھا جائے تو جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری. لیکن ہم لوگ عام لوگوں میں اس طرح سے پڑھتے ہیں جمادی الاول جمادی الاخر. ٹھیک ہے اس کو بھی میں غلط نہیں کہتا. تو یہ جماد کے معنی جمود سے ہے. جمود کے معنی ٹو گیٹ فروزن فریز ہونا. سردی میں سب چیزیں جم جاتی ہیں نا. تو یہ مہینہ سردی کی وجہ سے جمانے والا تھا. یہ جو موسم تھا تو چونکہ اس موسم میں وہ مہینہ آیا اس لیے اس کو جماد الاول کہا گیا. اس کے بعد جو آیا اس کو جماد الاخری کہا گیا. دوسرا جمانے والا مہینہ رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے. رمضان کا مہینہ جب اس وقت نام رکھا گیا تھا تو سخت گرمی یا جلانے کے معنی میں یہ رمضان ہے. اور چونکہ روزہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لیے اسے ماہ رمضان کہا گیا. انسان کے گناہوں کو روزے کی گرمی, روزہ گرم پڑا بولتے نا ہمارے یہاں پر, وہ گرم تو ہوتا ہے, وہ گرم ہونے کی وجہ سے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس لیے اس مہینے کو وہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی گرمی یا جلانے کے ہیں, اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. ذوالقعدہ, قعدہ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں قعدہ, قعدہ اولیٰ, قعدہ اخری جو بولتے ہیں. قعدہ میں نے بیٹھے رہنے کے. اس زمانے میں زیادہ کچھ کرتے نہیں تھے لوگ ان مہینوں میں, اس لیے ذوالقعدہ. اور پھر ذوالحجہ حج کا مہینہ, حج والا مہینہ, اس لیے اس کو ذوالحجہ یا ذوالحجہ کہتے ہیں. ذوالقعدہ بیٹھے رہنے کا مہینہ, کہیں جاتے نہیں تھے, اپنے گھر میں ہی رہتے تھے یا گاؤں میں رہتے تھے, اپنے شہر میں رہتے تھے, اپنے وطن میں رہتے تھے, کہیں سفر وفر نہیں کرتے تھے اس زمانے میں, اس لیے ذوالقعدہ کہا گیا اس کو. تو اس طریقے سے اگر ہر مہینے کی ہسٹری ہم جانیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ریزن ہے. دیر از ریزن فار ایوری تھنگ وچ از بین نومنکلیٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مرضی میں آیا اور اٹھا کے نام رکھ دیا اور کر دیا. تو یہ جو مہینہ ہے یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے, جمادی الاول کا مہینہ ہے, اور اس میں ہم اس وقت سردی کو محسوس کر رہے ہیں, جمانے والی سردی. ٹھیک ہے, یہ پھر 10-10 دن ہر سال تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوتا رہے گا. اور پیچھے ہونے میں بھی اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اگر شمسی کیلنڈر ہوتا, جیسے جنوری ٹو دسمبر کے حساب سے اگر ہماری عبادتوں کا تخصص ہوتا تو ماہ رمضان کسی ایک ہی موسم میں آتا, پھر ٹیسٹ نہیں ہوتا. کبھی ماہ رمضان سخت گرمی میں آتا ہے, یہ قمری مہینے کی وجہ سے کبھی یہ سخت گرمی میں آتا ہے, جون میں آتا ہے, مئی میں آتا ہے, کبھی مئی میں آ رہا ہے, اور کبھی دسمبر میں آ جاتا ہے. یہ چکر چلتا رہتا ہے, کبھی بارش میں آ جاتا ہے. تو اللہ کی حکمتیں وہ وہی بہتر جانتا ہے, جن کی جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں تم کو ٹیسٹ کرے کہ جب فجر کی نماز لیٹ ہوتی ہے تب بھی اٹھتے ہو کہ نہیں, اٹھے نہیں جاتا, تو گرمی میں نہیں اٹھا جاتا. ابھی تو سورج بابا 7:01 کو نکل رہے ہیں نا, تو کیا اس وقت بھی اٹھا نہیں جاتا؟ کتنا سوئیں گے ہم. یہ ٹیسٹ ہے ہمارا. کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. بادشاہوں کو خوب دے کے آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے میری دین کی دولت کا, میری راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور غریبوں کو وہ کھینچ کے آزماتا ہے کہ یہ غریبی میں میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دونوں حساب میں ٹیسٹ ہی ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. یہ جو سورہ ملک کی آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے یہاں ہر میت پر پڑھی جاتی ہے, لیکن کاش کی زندگی اس کو سمجھ کے پڑھتے. بہت سارے ہیں جو سمجھتے ہیں, لیکن عام طور پر ہمیں اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موت و حیات کو ہم نے کس لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہم نے موت اور حیات کو, موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے یہ ٹیسٹ ہے. یہ زندگی جو ہے نا یہ امتحان ہے. اس کو ہم نے انعام سمجھ لیا. یہ انعام نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی بچہ اگر ایگزام کا پیریڈ ہوتا ہے نا تو نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے, نہ نیند اچھی لگتی ہے, نہ رات اچھی لگتی ہے, نہ دن. وہ مسلسل پڑھنے میں لگا رہتا ہے اگر پڑھنے والا ہو تو, ورنہ جو نہیں پڑھنے والا شرارتی ہے تو اس کو تو پھر کچھ ہے. تو اکثر ہم میں سے شرارتی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس امتحان کے بارے میں کچھ فکر نہیں
نہیں ہے آخرت کے امتحان کے بارے میں. اسی دنیا کو انعام سمجھ لیا ہے اور اس وجہ سے ہم ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. عشاء کی نماز آج بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے, جلدی سے پڑھ کے بھی ہم سو سکتے ہیں, لیکن عشاء کی نماز بھی جس کی قضا ہو پھر اس کے لیے قضا ہی ہے, یہ سمجھنا, کیونکہ ساری رات پڑی ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. اس کے باوجود بغیر پڑھے سو گیا تو پھر وہ سونے والا ہی, سونے والوں میں سے کبھی جاگنے والوں میں سے. اللہ جگائے, ہماری دعا ہے کہ اللہ جگائے. لیکن جس کی عشاء بھی قضا ہو رہی ہے وہ مسلمان کیسا؟ اسی لیے نیند کی گولی لے کر بھی نیند نہیں آتی, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی, اللہ اس کی نیند سے راحت ختم کر دیتا ہے. جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی, اللہ اس کی روزی سے برکت ختم کر دیتا ہے. کتنا بھی کام کرو گے برکت نہیں ہوگی. جس نے ظہر کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دیا, اللہ اس کی اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے. اس کی اولاد اس کی بات مانے گی نہیں. تم اللہ کی کب مانتے ہو تو اولاد تمہاری مانے گی. اس طریقے سے الگ الگ نمازوں کی الگ الگ برکتیں بھی ہیں, اور الگ الگ نمازوں کو ترک کرنے پر, جان بوجھ کر قضا کرنے پر الگ الگ طرح کی قضا بھی ہے, جس پر غور کرنا اور اپنی اولاد کو اس کا علم دینا, یہ بتانا, یہ ہمارا فرض ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی امیجیٹ فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. تو عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام جو ہے, اللہ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا فرمایا, تو اس کے الگ الگ شعبے دین اسلام کے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اسلام صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے, صرف نمازیں پڑھ لی. ایک طبقہ یہ ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھو کچھ بھی کرو, یہ بھی غلط ہے اور خطرناک سوچ ہے. نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے. بے شک نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, مگر جان بوجھ کے گناہ کرتے رہے اور پھر سوچے کہ نماز سے معاف ہو جائے گا. وہ تو ایسا ہی ہے نا کہ زخم ہوا ہے, اس زخم پر دوا بھی دی گئی ہے, لیکن اس پہ اور چاقو مارتا ہے اور کہتا ہے دوا لینے سے اچھا ہو جائے گا. وہ کیسے اچھا ہوگا؟ تو خود چاقو مارے گا اور پھر دوا لیتا رہے گا. تو ڈاکٹر کہے گا پہلے چاقو مارنا تو بند کر دے, تب نہ دوا اثر کرے گی. ایک کنویں میں کتا گر گیا, مولانا کے پاس گئے لوگ, کہا مولانا کیا کریں؟ کہا اس کا پورا پانی نکال دو یا 80 ڈول نکال دو, جو بھی مسئلہ تھا انہوں نے بتایا. وہ نکال کے آئے, پھر اس کے بعد گئے, بولے پھر سے بدبو آ رہی. کہا ذرا دیکھوں تو کیا پرابلم ہے. مولانا جا کے دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا تو کتا اندر ہی پڑا تھا. تو کہا جناب تم نے کتا نہیں نکالا. بولے آپ نے تو پانی نکالنے کو کہا تھا نا. ارے بھائی پانی نکالنے کو کہا, لیکن جب تک وہ کتا اندر سے نہیں نکلے گا وہ پانی کیسے پاک ہوگا؟ تو جس طریقے سے کتا نکالے بغیر کنویں کا پانی کتنا بھی نکالتے رہو پاک ہونے کا نہیں ہے, اسی طریقے سے انسان جب تک گناہوں سے نہ بچے اس وقت تک ان نیکیوں کا اثر اس پر ظاہر نہیں ہوگا. نیکیوں سے ہوتے ہیں گناہ معاف. بے شک قرآن پاک کی آیت ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن اس میں جو معافی کا ذکر ہے اس میں 2 طریقے کے گناہ ہیں, ایک تو صغیرہ ہیں, دوسرے کبیرہ ہیں. صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انجانے میں ہم سے ہوتے رہتے ہیں, وہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں. 10 درود شریف پڑھ لیا تو 10 گناہ معاف ہو گئے اور 10 نیکیاں مل گئی اور 10 درجے بلند ہو گئے. وہ اللہ کی سبحان اللہ کہہ لیا تو اتنی ساری نیکیاں مل گئیں, ادھر نیکی ملی ادھر گناہ معاف ہو گئے. لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے سہولت دی. قرآن پاک میں اس کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر بچتے رہو کبیرہ بڑے گناہوں سے تو تمہارے اور گناہ ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے. اب کبیرہ کے لیے کیا؟ توبہ. التائبون العابدون, جو قرآن پاک کی آیت آئی ہے وہ توبہ کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرے تو پھر اس کی طرف پلٹ کے نہیں جائے. اور توبہ کب تک؟ مرنے سے پہلے. اور مرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کب موت آ جائے گی. آج کل تو کرونا کی جو ڈیتھ آئی ہے اس کے تعلق سے آپ سوچتے ہیں کہ کبھی سوچا تھا ہم نے کہ پوری دنیا اس طریقے سے لاک ہو جائے گی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اور جب بھی دنیا میں فساد پھیلے گا اور انسان توبہ نہیں کرے گا
تو پھر اللہ کی طرف سے وہ انتظام ہوتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے اسکارف کو بین کر دیا کئی ملکوں میں، فرانس نے کیا، کئی ملکوں میں کیا. یہاں سب کو ماسک پہنا دیا اللہ نے. کہ عورتوں کو تو کیا ہی کیا ہے، مردوں کو بھی چہرہ چھپانے کی نوبت آ گئی. اب یہ چہرہ چھپا کے جائیں گے کہاں؟ چہرہ جراثیم سے چھپانے کی بات ہم کر رہے ہیں، کرونا وائرس سے چہرہ چھپانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ رسول سے کیسے چھپائیں گے جو ہم نے گناہ کیا اس کا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، تجھ سے جو منہ چھپاؤں کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری تو عرض میں بس ہاتھ بھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. ہم کو تو کچھ آتا جاتا ہے، حضور جو ہیں سب آپ ہی ہیں، بس آپ ہمیں سنبھال لیں. لیکن وہ سنبھالنے کے لیے سرنڈر تو کرنا پڑے گا نا. یہ ماں ہے، ماں کا گناہ کیا، ماں کو ستایا، جا کے رویا تو نہ ماں گلے لگاتی ہے، ورنہ ماں بھی کہتی ہے میں دودھ معاف نہیں کروں گی. ہوتا ہے ایسا، ہم نے سنا بھی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ماں کہتی ہے کہ حالانکہ اس کو ایسا کہنا نہیں چاہیے، اور ماں بولتی ہے، اوپر سے بولتی ہے، اس کا دل نہیں بولتا ایسا. کوئی ماں اپنے بچے کو جنت میں دیتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی نا، کبھی بھی نہیں. ایک واقعہ بھی تو ایسا ہے، دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک تھا ایک گناہگار تھا. نیک بھائی تفسیر نعیمی میں واقعہ لکھا ہوا، جا کے دیکھ سکتے ہیں. نیک بھائی مسلسل اپنے دوسرے بھائی کی کاؤنسلنگ کرتا رہتا کہ بھائی تم توبہ کر لے توبہ کر لے، مگر وہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا. آخر اس کی موت کا وقت آ گیا تو مرتے مرتے اس کے نیک بھائی نے اس سے کہا کہ بھائی اب تو میری بات مان لے. اس نے کہا میں تیری بات مانتا ہوں اور میں توبہ بھی کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اللہ پر بہت بھروسہ ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بات مجھے بتا کہ اگر قیامت کے دن میرا اللہ میرا معاملہ، میرا فیصلہ میری ماں کے حوالے کر دے اور یہ کہے کہ آج تیرا فیصلہ تیری ماں کرے گی، تو بہت گنہگار ہے لیکن تیرا فیصلہ تیری ماں کرے گی، تو میری ماں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ جہنم میں ڈالے گی، جنت میں ڈالے گی؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً ماں تو کبھی جنت کی سوا تجھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گی نا، ماں ہے وہ. کہا مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے. یہ کہا اور اس کی موت ہو گئی. یہ کہا اس کی روح نکل گئی. مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا مرتے وقت وہی بھروسہ میرے کام آ گیا، اللہ نے میری بخشش فرما دی. سبحان اللہ. تو یہ سرنڈر کرنے کی بات ہے. ہم اکڑ کے رہیں گے نا تو اکڑنا کام شیطان ہے. اسی لیے ایک قول مولا علی کی طرف، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف منسوب ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جھکنا سیکھو، کیونکہ جھکنا زندوں کی علامت ہے، اکڑنا تو مردے کی علامت ہے. ایک بار میت ہو گئی تو پھر وہ جھکتا نہیں ہے، وہ تو کڑک ہو گیا نا. اس کو اب اٹھانے جاتے وہ اٹھ نہیں سکے گا، وہ کڑک ہو گیا، وہ سخت ہو گیا، اب وہ نہیں اٹھے گا. جو زندہ ہوتا ہے نا وہی جھکتا ہے، اور جھکنا یہ زندگی کی علامت ہے. اس لیے جھکنا ہو، کسی سے غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگ لو، جھکو. اسی لیے شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی جو کسی کو ستاتے ہیں، جب تک کہ آپس میں معافی نہ مانگ لیں. اللہ فرماتا ہے جب تک تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے میں بھی تم کو معاف نہیں کروں گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس کی تمہیں نہیں کی گئی، تم کو منع کیا گیا جن گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے. وہ عزت والی جگہ جنت ہے. بڑے گناہوں سے بچنا. آج ہمارے معاشرے میں بڑے گناہ بالکل دھڑلے سے ہو رہے ہیں، میں ان گناہوں کا نام نہیں لیتا، اور ان میں سے زنا سمجھ لیجئے، شراب سمجھ لیجئے، سود سمجھ لیجئے، یہ تو ہے ہی بڑے گناہ. ماں باپ کی نافرمانی عام ہو گئی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ماں باپ کی نافرمانی، لیکن وہ عام ہو گئی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. مگر اس کے علاوہ جو عرض کرنے جا رہا تھا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج بلکہ کل انشاءاللہ سنیچر کا دن ہے نا، تو کل سنیچر کو یہاں عشاء کے فوراً بعد میں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ لوگ آئیں گے تو بڑی خوشی ہوگی. میں بڑی امیدیں لے کے بمبئی سے یہاں پر آتا ہوں کہ میرا اپنا گاؤں ہے، اپنا گھر ہے، یہاں میری اپنی مسجد ہے، یہ اپنے لوگ ہیں سب. آتا ہوں تو چند باتیں ان تک پہنچاؤں، کیونکہ پوری دنیا میں پہنچتا ہوں تو مجمع ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. اب
اپنے گھر میں اگر ہو جائے تو وہ سکون اور کچھ الگ ہی ہوتا ہے. اپنے لوگ بیٹھیں تو وہ جو اطمینان ملتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ سکون اس معاملے میں نہیں مل پاتا مجھے یہاں پر. تو بہت مایوس ہو کے جانا پڑتا ہے کہ کیوں اپنے لوگ نہیں آتے. ہم تو مائل و کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی رہلوے منزل ہی نہیں. کیوں نہیں ایسا, کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اس لیے اتنی مایوسی کیوں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ایک ہفتے میں ہم نہیں نکال سکتے. کتنا دل ٹوٹتا ہے, کتنا دل تڑپتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بتاتا ہوں, اپنے گھر والوں کو بتاؤں, اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں, اپنے گاؤں والوں کو بتاؤں. اس میں آپ کی تو بخشش ہوگی, میری بھی بخشش ہو جائے گی نا. وہ انفسکم و اہلیکم نارا, قرآن پاک نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ لوگوں سے زیادہ کلوز مجھ سے کون ہے؟ پوری دنیا مجھ سے کلوز ہے کہ راجہ پور کلوز ہے؟ جہاں میں پیدا ہوا, جہاں میں پڑھا, جہاں پر میں نے پڑھا, جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی, جہاں آپ نے مجھے دیکھا, یہاں اگر آپ لوگ نہیں آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ افسوس تو ہوتا ہے. اب دعا کی سوا کیا کر سکتا ہوں؟ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتا. لیکن یہ ریکویسٹ اگر آپ مان لو تو شاید میری بخشش کے لیے آؤ. آپ لوگوں کی تو بخشش ہو ہی گئی ہے, میری بخشش کے لیے آؤ, میری بخشش کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو. ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ دیا کرو. یہاں میں نہیں رہوں تب بھی یہاں تو بچے آپ ہی ہیں, سب کوشش کرتے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک نیک کام کے لیے کوئی بچے کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑا ان کو کھڑے رہ کے سپورٹ دیا جائے؟ آپ کچھ نہ کریں, آئیں, وہ بھی ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے. اللہ کو حاجت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی, لیکن پھر بھی حج کے لیے کتنے لوگوں کو بلاتا ہے؟ وہ لاکھوں لوگوں کو بلاتا ہے. کیوں؟ اسلام کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے اتنے لوگوں میں. جمعہ میں امام شافعی کے یہاں صرف جامع مسجد میں جمعہ کیوں ہوتا ہے؟ ادھر ادھر جمعہ مت کرو, کیوں فرمایا انہوں نے؟ ایک جمعیت ظاہر ہو جائے, لوگوں پر ہیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہ اتنے لوگ ہیں اللہ کا نام لینے والے. ایک مجمع دیکھ کر کے ایک لوگوں تک ایک پیغام پہنچتا ہے کہ نہیں یہ کمزور لوگ نہیں ہیں, اتنا سارا مجمع ہے, اتنے لوگ ماننے والے ہیں اللہ اس کے رسول کے, چاہنے والے ہیں رسول اللہ کے. کھڑے ہو جائیں گے کبھی, صرف کھڑے ہونے سے بھی کبھی کبھی بہت روک پڑتا ہے. تو یہ سپورٹ بہت ضروری ہے, اور میری گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ سپورٹ کریں. بہت دل سے, ٹوٹے ہوئے دل سے بول رہا ہوں کہ یہ سپورٹ آپ لوگ کیجیے. سیٹرڈے کو یہاں اجتماع ہوتا ہے, اس میں آئیے, یہاں پر بیٹھیے تھوڑی دیر. کچھ نہیں سیکھو گے, چلو کوئی اچھا بولنے والا نہیں ہے لیکن جگہ تو اچھی ہے نا, بازار سے تو بہتر جگہ ہے نا. یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا اچھا کہ بازار میں بیٹھنا اچھا؟ چلو کوئی تقریر اچھی نہیں کرتا ہے لیکن مسجد تو ہے نا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اس میں کچھ دیر بیٹھ کر آپ درود شریف پڑھتے بیٹھ جائیے نا. کچھ مت سیکھیے آپ, اتنا تو ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے, مگر اس میں آنے کے لیے ہم کو گھنٹہ لگتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کا اتنا اثر ہماری روح پر ہو گیا ہے کہ ہم کو نیکیوں کی لذت نہیں آتی. گناہوں کی لذت آتی ہے, نیکیوں کی لذت نہیں آتی. اس کی مثال یہی ہے کہ کسی کو بخار ہو بہت اور آپ اس کو اچھے سے اچھا حلوہ دو کھانے کے لیے, اس کا منہ کڑوا ہے, وہ نہیں کھا پائے گا کیونکہ اس کو بیماری ہے نا. جب تک وہ بیماری اچھی نہیں ہوگی اس کو کتنا بھی اچھا حلوہ کھلاؤ اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح سے گناہوں کی بیماری کی وجہ سے ہماری روح اسی کمزور ہو گئی ہے کہ اچھی اچھی باتیں کڑوی لگنے لگتی ہیں, اچھا نہیں لگتا. اس کا علاج ضروری ہے ورنہ مر جائیں گے ہم. یہاں تو مریں گے ہی, آخرت میں کیا ہوگا ہمارا؟ یہ فکر آپ کو, ہم سب کو ہونی چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ صرف چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ دین اسلام میں ایک مکمل نظام حیات وہ دیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جس میں اب اگر میں بتاؤں کہ 5 اہم اس کے سیکشنز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اسی لیے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. کل عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اور اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کا انیشیل جو ٹاپک ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا دے دوں. تو ایک ہے عقائد, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, وہ ایک شعبہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, جس میں اللہ کو ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر, قیامت کے دن حساب و کتاب پر, تقدیر پر. یہ جو ہمارے عقیدے, تو کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پر اللہ کو ایک ماننا, اس میں صرف مسلمان ہی اللہ کو ایک مانتے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. تو کیا اللہ کے ایک ماننے سے, صرف اس طرح ماننے سے وہ مسلمان کہلائیں گے؟
اس کا جواب قرآن پاک نے دیا. کیسے دیا؟ اللہ تعالیٰ وہ صورتیں جو ہم روز پڑھتے ہیں ہم کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ صرف ہم میت پہ پڑھتے ہیں، اِسارے ثواب کے لیے فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کیا؟ چند لوگوں کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، ایکسیپشنز ہیں، کچھ سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جنرل بات کرنا، وہ اپنے اوپر اس کو نہ لیں. اللہ فرماتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اگر یہ سورت آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، صرف یہ اس طرح شروع ہوتی هو اللہ احد تو پوری ہوتی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور هو اللہ دوسری جگہ آیا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آیا ہے نا قرآن پاک، هو اللہ سے شروع ہوئی ہے، مگر یہاں هو اللہ سے شروع نہیں کیا، یہاں قل سے شروع کیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ خالص توحید کی صورت ہے، خالص اخلاص کی صورت ہے، اس کو قل سے شروع کیا. کیوں شروع کیا قل سے؟ کہ اللہ کو ایک ماننے والے بہت ہوں گے محبوب، لیکن قل تم فرماؤ، تم بولو، تم حکم دو کہ وہ اللہ ایک ہے. کیونکہ اللہ کو ایک ماننے والے وہ ہیں، لیکن سچا وہ ہوگا مسلمان جو تمہاری طرح ماننے والا ہوگا. جیسے تم نے ماننے کا حکم دیا ہے ویسے مانا تو مسلمان ہوگا، ورنہ صرف یوں کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو صرف ایک مانتا ہوں کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ عقائد کا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ ہے عبادات کا. اب عقیدہ دیا اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کے بعد عبادتیں، اور اس کے بعد معاملات، اس کے بعد معاشرت، اور اس کے بعد اخلاقیات. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ